کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت دوں میں چند مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص آغاز سماعت فرمائیے گا کہ تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے, تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے, سودا پکا ہے مگر اشک ازا لا پہلے. تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے, سودا پکا ہے مگر اشک ازا لا پہلے. بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو, بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو, اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے. تجھ کو مل جائے گا جنت کا قبالہ پہلے, سودا پکا ہے مگر اشک ازا پہلے. بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو, اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے. محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن, محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن, جون جیسا نہیں دیکھا کوئی کالا پہلے. محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن, جون جیسا نہیں دیکھا کوئی کالا پہلے. تو فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے. محترم تو ہیں بلال حبشی بھی لیکن, جون جیسا نہیں دیکھا کوئی کالا پہلے. فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے. وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا پہلے. وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا پہلے. کہ پڑھ کر نہج البلاغہ اور قرآن, پڑھ کر نہج البلاغہ اور قرآن, لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبے کا فیض ہے زینب, آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سیف عباس صاحب سے کہ قبلہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے تمام مومنین حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات پڑھ دے محمد والے. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، ما محمد، محمد نہیں ہے،
الا رسول، سوائے رسول کی. اگر آپ غور فرمائیے تو نہیں ہیں اور ہیں، اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. ما محمد محمد نہیں. اب اس کے بعد کیا کہا؟ الا رسول، مگر یہ کہ سوائے بعض اور فقط رسول ہیں، یعنی نہیں اور ہاں. سمجھ میں آیا؟ میں نے ابھی 2 دفعہ ترجمہ کیا ہے، ان الفاظ کا 2 دفعہ ترجمہ کیا ہے. ما محمد، محمد نہیں ہے، الا رسول، سوائے رسول کے بس فقط رسول ہیں. اگر میں کہوں کسی بڑے سے کہ جو الفاظ میں نے ترجمے میں کہے ہیں یہ دہرا دو، تو میں سمجھتا ہوں جو کہے ہیں وہ دہرا بھی نہیں پائے گا کوئی. اب میں ایک آسان سا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے خیال سے بچے بھی بتا دیں گے، کہہ دیں گے یہ آپ نے کہا. لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کا جو ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ایسا ہے کہ پہلے نہیں ہے اور بعد میں ہاں ہے. اب فکر یہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہاں ہے تو پھر ہاں ہی ہاں ہو جاتی، یہ پہلے نہیں کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی نہیں کی ضرورت کیا تھی کہ پہلے نہیں ہے اور اس کے بعد ہاں ہے، تو پہلے ہی مرحلے میں اگر ہاں ہو جاتی. اب غور کیجئے گا، دیکھیے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں اور میں قرآن کے الفاظ کے اوپر گفتگو کرتا ہوں تاکہ فضائل اہل بیت آپ کے سامنے نکھر کے آئیں. جب فضائل نکھر کے آئیں گے تب عظمت پتہ چلے گی. اس میں تھوڑا سا آپ کو اپنا ذہن پہ زور دینا پڑے گا. نہیں پہلے ہے، ہاں بعد میں ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہاں تھی تو ہاں ہی ہاں ہو جاتی، نہیں کی ضرورت کیا تھی؟ جب یہ کہا جائے نہیں، بہت توجہ کیجئے گا، نہیں تو اب نہیں کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں ہو. اگر ہاں ہے تو ہاں ہو جائے. یہ نہیں کیوں ہوئی؟ محمد نہیں، یہ کیوں ہوا؟ آپ بتائیے غور کر کے. ہر آدمی کہے گا کہ اللہ کی مرضی، قرآن کی آیت ہے، پروردگار نے فرمایا. بھائی پروردگار نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. سمجھنے کے لیے تو ہماری کھوپڑی میں دماغ دیا ہے نا، غور و فکر کرنے کے لیے تو ہم سے کہا گیا ہے نا، ہم کو اس منزل میں رکھا گیا کہ تم اس میں غور و فکر کرو، اور اگر نہیں کرتے تو کہتے کہ عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تب فکر تو ہم کو کرنا ہے. دیکھیے اب ایک بات ہے، اچھا ایک بات اور آپ سے کہوں، بہت توجہ کیجئے گا. پہلے نہیں بعد میں ہاں. اب دیکھیے گا، اللہ ہے یا نہیں بتائیے آپ لوگ؟ اللہ ہے نہیں ہے؟ ہے، سب لوگ کہتے ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے لا الہ، اللہ نہیں ہے. لا الہ اللہ نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہے اللہ. اب اس کے بعد کیا کہا؟ الا اللہ. پہلے وہی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اس کے کہ بس فقط اور فقط اللہ ہے. اور کیا اللہ ہے. اب یہ آپ کے سامنے بات ہے. اگر اللہ ہے تو کہہ دیا جاتا اللہ ہے، یہ نہیں ہے اور ہے. اور اب آپ کے سامنے ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ کتنا خطرناک معاملہ یہاں پر ہوتا ہے. غور کیجئے گا. معصوم ایک صاحب تھے جو بڑی بڑی لمبی لمبی لنترانی کیا کرتے تھے. وہ ایک دن معصوم کے سامنے آئے تو معصوم نے ان سے کہا کہ سنا تم بہت زیادہ علم کا دعویٰ کرتے ہو. کہنا ہاں میں علم کا دعویٰ کرتا ہوں. علم ہے؟ کہا تو بھی یہ بتا دو وہ کون سا کلمہ ہے، غور کیجئے گا، جس کی ابتدا جہنم ہے اور انتہا جنت ہے. سوچا، تھوڑی ادھر ادھر منہ ہلایا،
اس کے بعد کہنے لگے یبنا رسول اللہ مجھ کو نہیں معلوم. تو مولا نے فرمایا کہ لا الہ کہو گے تو جہنم ہے، الا اللہ کہو گے تو جنت ہے. ابتدا جہنم ہے، انتہا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی نہیں آ رہی؟ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں جہنم بھی ہوتی ہے اور جنت بھی ہوتی ہے. اب اگر ماں محمدن کہہ دیجئے محمد نہیں ہے تو جہنم ہو جائے گا، اور اگر اللہ رسول کہہ دیجئے تو جنت ہو جائے گا. اور کیا آپ نے؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیے دیتا ہوں اسی طریقے سے قرآن کی. وما ارسلناکا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر یہ کہ رحمت بنا کر. پہلے نہیں، اگر یہ کہیے اللہ نے نہیں بھیجا تو جہنمی بن جائیے گا. جیسے اللہ رسول پہ آئیے گا، اللہ رحمت للعالمین پہ جنتی ہو جائیے گا. یہ جناتوں اور انسانوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. وہ تو کہہ رہا وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہ جناتوں کو پیدا کیا نہ انسانوں کو پیدا کیا. کہہ رہا ہم نے نہیں پیدا کیا. اگر اس پر ایمان رکھ لیجئے تو جہنم میں چلے جائیے گا، الا لیعبدون کہہ دیجئے گا تو جنت میں آ جائیے گا. لا یمسہ، کوئی قرآن کو نہیں چھوئے گا. اگر اسی کے اوپر رک جائیے تو جہنمی بن جائیے گا. اگر الا المطہرون کہہ دیجئے گا تو جنتی ہو جائیے گا. اور کر رہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا معاملہ ٹپیکل ہے. اس کلمے کے اندر جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. اب یہ بات کہنا ہے، میں آپ سے پہلے کہہ کے آیا تھا نا، ان کو الگ الگ کر دیجئے تو معاملہ کم ہو جائے. تو میں نے آپ کے سامنے اتنی مثالیں دے دی، سمجھ گئے؟ جن میں مثالوں میں کیا ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. ابتدا کیا ہے؟ جہنم ہے. انتہا کیا ہے؟ جنت ہے. اور کیجئے گا، ابتدا جہنم ہے، انتہا جنت ہے. اس میں ایک لائن ہے جو بارڈر کہہ رہی ہے. وہ لائن کون سی ہے اس کو پکڑا آپ لوگوں نے اتنی دیر میں کہ کس کے پہلے جنت ہے، کہاں تک جہنم ہے اور کہاں سے جنت اسٹارٹ ہوتی ہے. پکڑ میں آئی آپ کے نہیں آئی؟ اتنی باتیں کہہ دی ابھی تک پکڑ میں نہیں آئی. لا الہ اللہ نہیں جہنم، الا اللہ جنت. ما محمدن محمد نہیں، الا رسول جنت. وما ارسلناک جہنم الا رحمتا للعالمین جنت. وما خلقت الجن والانس، اس پر ایمان تو جہنمی، الا لیعبدون جنت. اور کیا آپ نے ایک بارڈر بنا ہوا ہے کہ اگر ابتدا پر ایمان رکھیں گے تو جہنمی، اور اگر پوری آیت کو لے لیں گے تو جنتی. اس میں جو بیچ میں بارڈر لائن ہے وہ ہے اللہ. اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے، الا اللہ. اللہ سے جیسے ہی آگے بڑھے ویسے ہی جنت میں انٹری مل گئی. لا یمسہ، جیسے کہ کوئی قرآن کو نہیں چھوئے گا. قرآن کہہ رہا ہے جہاں اس پر ایمان وہاں جہنمی، اور جہاں آپ نے کہا الا المطہرون کہا جنتی، جنت میں آؤ. جیسے کہ وما خلقت الجن والانس، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جناتوں کو پیدا کیا نہ انسانوں کو. اگر اسی پر ایمان لائے تو جہنمی ہے. اگر الا لیعبدون کہہ دیا تو جنتی ہو گئے. اب دیکھیے میں نے اتنی دیر آپ کو مثالیں دے کے اتنا تو ذہن میں بٹھا دیا کہ اس میں اب یہ غور کیجئے کہ یہ اللہ، بہت توجہ کیجئے گا، یہ آتا کیوں ہے؟ میں نے کیا کہا پہلے نہیں اور بعد میں ہاں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اور کیا اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے میں اس وقت کس محلے میں بیٹھا ہوں.
یہ کہہ رہے میں ثریا منزل میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں ممبر سے مائک کو کیمروں کے سامنے, میں اس وقت ثریا منزل نہیں آیا ہوں. میں ممبر پہ بیٹھ کے علم کے پاس کیمروں کے سامنے کہتا ہوں میں ثریا منزل اس وقت نہیں آیا. میں ثریا منزل نہیں آیا ہوں سوائے اس کے کہ بس فقط مجلس پڑھنے. آپ نے غور کیا, پہلے نہیں اور بعد میں ہاں ہو گیا. اب میں نے مثال اس لیے دی نا تاکہ بات آپ کے ذہن میں چلی جائے. پہلے نہیں, میں نے پہلے کہہ دیتا میں ثریا منزل مجلس پڑھنے آیا ہوں. یہ پہلے نہیں کیوں کہا میں نے؟ یہ جب میں نے پہلے نہیں کہا, بہت توجہ کیجئے گا, جیسے ہی میں نے کہا پہلے نہیں ویسے ہی آپ کے سب کے ذہنوں میں آیا. مجھے آتا ہوا دیکھا, آپ سوچے یہ شاید کسی سے ملنے جا رہے ہیں, کوئی نے سوچا کہ شاید کسی کے کھانے پہ جا رہے ہیں, کسی نے سوچا کہ یہ شاید چائے پینے جا رہے ہیں, کسی نے سوچا کہ یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آیا ہوں یہاں تو ساری سوچوں کا انکار کر دیا کہ میں چائے پینے نہیں آیا, میں کھانا کھانے نہیں آیا, میں ملاقات کرنے نہیں آیا. اس کے بعد ایک بتایا, صرف اور صرف مجلس پڑھنے کے لیے. تو بس خالق بھی یہاں کہہ رہا ہے کہ ماں محمد کچھ نہیں ہے, یعنی محمد بابا نہیں ہے, محمد نانا نہیں ہے, محمد بھائی نہیں ہے, محمد بھتیجے نہیں ہے, محمد شوہر نہیں ہے, محمد سسر نہیں ہے, محمد صرف ہمارا رسول ہے. صلوات پڑھتے محمد والا. خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کے تمام رشتوں کو ختم کر کے صرف رسالت کو اس لیے پہچنوایا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ محمد جو بھی کریں گے وہ محمد نہیں کریں گے, اللہ کا رسول کرے گا. تو اب اگر کبھی حالت نماز میں پشت پہ حسین آ جائے تو نانا کی پشت پہ نواسا نہیں آئے گا, رسالت کی پشت پہ امامت آئے گی. سمجھنا کہ محبت میں آ گیا. جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو بچہ کبھی کبھی پیٹھ پہ آ جاتا ہے. نہیں, یہ نانا کی پیٹھ پہ نہیں آیا, رسالت کی پشت پر امامت آئی ہے. اور دوسرا جملہ بھی سن لو کہ کبھی اگر بی بی فاطمہ کو آتا ہوا دیکھ کر پیغمبر اٹھ جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹی کی تعظیم باپ کر رہا ہے, بلکہ کل رسالت جز رسالت کی تعظیم کر رہا ہے. اور دو جملے اور کہوں گا. اب اگر ابو طالب محمد کو پالے تو دنیا سمجھ لے ابو طالب نے بھتیجے کو نہیں پالا, رسالت کو پالا. اس کو بھی یاد کر لیجئے گا. میں نے ابھی آپ کو بتایا اتنی دیر کہ جنت کہاں پر ہے اور جہنم کہاں پہ ہے نا. اب آپ کو جنت اور جہنم کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں. جب بھی کوئی سامنے آئے تو اس کو اس آیت کے سامنے رکھیے گا کہ یہ اللہ سے پہلے ہے تو جہنم میں بھیجیے گا, اللہ کے بعد ہے تو جنت میں بھیج دیجیے گا. ایک آیت ابھی میں نے نہیں بیان کی, اور وہ میری آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا یہ سب لوگ واقف ہیں, سب لوگ واقف ہیں اس آیت سے. اور وہ آیت بات سن لیجیے, میں نے کیا کہا, اس آیت کو لے کے نکلیے گا. اور وہ آیت کون سی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, جو یہاں تک ملے اس کو جہنم میں ڈھکیلیے, جو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تک آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد جب یہاں تک آ جائے تو سمجھ لیجئے گا یہ جنتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے, اور دیکھیے میں نے لا الہ الا اللہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. کلمے کہے ہیں؟ کلمے کتنے ہیں آپ کے ہیں؟ 3 ہیں, 3, ایک نہیں 3 ہیں. کلمے 3 ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہے نا؟ اچھا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہو گیا، ہے نا؟ محمد بھی آ گئے کہ کچھ نہیں صرف رسول ہیں۔ اب تیسرا کلمہ بچانا، اس کے لیے بھی تو کوئی ایسے ہی سینٹنس آئے نا، ہے نا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بہت توجہ کیجئے گا، لا فتح کوئی جوان نہیں الا علی سوائے علی کے، لا سیف کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار کے۔ اب دیکھیے جب یہاں تک آ گیا ہو نا تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے جانتے ہیں نا کہ بڑی تیزی کے ساتھ نقل کی جاتی ہے نا، نقل کی جاتی ہے۔ اب بہت سے مقامات پر انہوں نے نقل کی ہے آپ کو، ٹھیک؟ اب میں آپ کو ایک مرحلہ بیان کر رہا ہوں اور وہ مرحلے کو آپ بہت غور سے سمجھ لیجیے گا اور سمجھیے گا۔ اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ بتائیے یہ انہوں لوگوں نے اگر یہ، اچھا چھوڑیے میں دوسری بات کیے دیتا ہوں، اگر یہ آپ سے مانگے تو دیجیے گا ان کو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار؟ ہے غلط بات ہے، یہ سب گردن ہلارے نہیں دیں گے، سخی کے ماننے والے ہیں آپ کیوں؟ ہوشیاری سے دیجئے، ہوشیاری سے دیجئے، ہم آپ کے سامنے دیکھیے بھی دینے جا رہے ہیں، ہوشیاری سے دیں گے، ہم بہت ہوشیاری سے دیں گے، آپ بھی دیکھیے گا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنا 1 کروڑ کا مکان بیچ دیا، ٹھیک؟ اس میں اے سی لگا ہوا تھا، جس نے مکان خریدا اس نے کہا بھائی یہ اے سی چھوڑ دو۔ آپ بتائیے چھوڑے گا آدمی یا نہیں چھوڑے گا؟ شریف اگر آدمی ہے تو چھوڑ دے گا۔ دیکھیے بات ہوئی، موٹر بورنگ کا لگا ہوا تھا، وہ نکالنے لگا، کہا بھائی مجھے لگوانا پڑے گا، چھوڑ دو اس کو۔ شرافت کیا کہتی ہے؟ چھوڑ دے گا۔ 2-4 اب یہ بتائیے اے سی پرانا ہی صحیح تب بھی 10-15 ہزار کا تو تھا، موٹر پرانا ہی صحیح تب بھی 4-5 ہزار کا تو تھا، چھوڑ دیا اس نے۔ وہیں پر ایک اتنا سا تعزیہ خانہ لگا تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دیجئے۔ چھوڑے گا؟ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اب نہیں چھوڑے گا، یہ ہے نا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھیا چھوڑ دو، جب 15 ہزار کا اے سی چھوڑ دیا، 5 ہزار کا وہ چھوڑ دیا، تو یہ لکڑی کا اتنا سا امام باڑا یہ بھی چھوڑ دو۔ وہ کہے گا جناب والا، جملہ سنیے گا، جناب والا جس چیز کا دل سے لگا ہوتا ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کہ اے سی چھوڑ دیں گے، موٹر چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، لیکن امام باڑا نہیں چھوڑیں گے، اس سے میرا دلی لگاؤ ہے۔ تو اب میں بھی کہنے جا رہا ہوں کہ لا فتح الا دے دیں گے، علی کو نہیں دیں گے۔ میں نے کہا نہیں میں دینے جا رہا ہوں، لیکن بڑی ہوشیاری سے، لا فتح الا تم کو دیا، علی کو نہیں دیں گے، لا سیف الا تم کو دیا، ذوالفقار کو نہیں دیں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ اب میں نے تم کو لا فتح الا دیا، علی کو نہیں دیا، لا سیف الا دیا، ذوالفقار کو نہیں دیا۔ اب لا فتح الا کے بعد کیا کنڈیشن بنی؟ ڈاٹ، سمجھئے گا، انگریزی میں بولوں یا اردو میں بولوں؟ لکیر کھینچی ہوئی ہے، خالی جگہ بھرو۔ انگریزی میں کہا اب یہ بن گیا فل ان دا بلینک، اب خالی جگہ بھرو۔ لا فتح الا خالی جگہ، لا سیف الا خالی جگہ، اب یہ فل ان دا بلینک۔ اب جتنے تمہاری نگاہ میں جوان ہو ان کو علی کی جگہ رکھ کے دکھاؤ، اور جتنی تمہارے پاس تلواریں ہیں ان کو ذوالفقار کی جگہ رکھ کے دکھاؤ۔ نہ علی کے علاوہ کوئی جوان ملے گا، نہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار ملے گا۔
ایک کب کے مار چکے ہوتے، یہ بلکہ لے گئے ہوں گے، ترائی ماری ہوگی، ترائی ماری ہوگی، مولا کا نام ہٹایا ہوگا، کبھی اس کا نام رکھا ہوگا، اما یار جچ نہیں رہا ہے، اچھا اس کا رکھو، اما جچ نہیں رہا ہے، اچھا اس کا رکھو، جچ نہیں رہا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، کرار کہہ دینا اور بات ہے، میدان میں ٹک کے دکھانا اور بات ہے۔ بہت غور کیجئے گا، کرار لگا تو دیا کرار ہے۔ اب یہاں تک آیا ہوں، 2 جملے میں آپ کو سنا کے جاؤں گا اور اس کے بعد ختم بات، سمجھ گئے؟ اور مضبوط جملے ہیں، ضائع نہ کیجئے گا۔ ابھی میں نے کچھ نہیں کہا ہے، ابھی کچھ نہیں کہا ہے، ابھی تو میں بنڈل پورا کھولنے جا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے سب سمجھ گئے رجس کو ہے نا۔ مسلمان جتنے بھی ملیں ان کو مسجد میں لے جائیے اور مسجد میں جتنے قرآن رکھے ہیں سارے قرآن ان کے سروں پر رکھ دیجئے اور کہیے قسم کھاؤ، سمجھ گئے؟ تم بڑی بڑی لن ترانی کرتے ہو نا، فلاں میدان میں گیا، فلاں میدان میں گیا، یہ بتاؤ کہ کسی میدان میں جا کے رجز بھی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سمجھ میں آیا آپ کے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا بہت خطرناک جملہ ہے یہ۔ کیسے پڑھتے رجس؟ کیونکہ جب رجس پڑھتے، اب ایک دوسرا جملہ بھی سن لیے تھوڑا سا، اگر یہ رجس پڑھتے اور بھولے سے بھی کسی کا نام لے لیتے ولدیت میں تو ڈر اس بات کا تھا کہ کوئی ٹوک نہ دے یہ اس کا نہیں اس کا ہے، اس لیے ہمت نہیں ہوئی۔ اور بس یاد رکھیے گا، بات میں نے ختم کر دی، میں نے کہا تو تھا کہ بس بات ختم، لیکن اب رابطے کے لیے ایک جملہ اور لینا ہے اور وہ ان نوجوانوں کے حوالے، سمجھ گئے؟ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ کے حوالے نہیں، چونکہ جو محب علی ہوتا وہ بڈھا ہوتا ہی نہیں، جوانی رہتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ سب نوجوان ہیں۔ اب آئیے وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس علم سے چڑ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس میں کیا ہے بتائیے؟ کہ آدمی ڈرے کے ڈنڈا دکھا رہے تھے، کپڑا لپیٹ دیا، پٹکا ہے، سیرا ہے، پنجا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ لیکن جو ہے وہ دیکھ لیا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہماری ایک بات یہی سمجھ میں نہیں آتی، یہ نکاح ہوتے کیسے ہیں جو لمحہ لمحہ ٹوٹتے رہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ کیوں چڑ ہے اس علم سے بتائیے؟ پتے کی بات دینے جا رہا ہوں، اور سب کو معلوم ہے، آپ لوگ متوجہ نہیں ہوتے، سب کو معلوم ہے، متوجہ آپ لوگ نہیں رہتے ہیں۔ آپ لوگ متوجہ رکھیے کیوں چڑ ہے اس علم سے، بتائیے، کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی نہیں بتا رہا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ کل میں علم کس کو عطا کروں گا؟ ہے مرد کو۔ ہاں دیکھیے بتا دیا انہوں نے،
پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم اس کو عطا ہوگا جو مرد ہوگا، ہے نا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ بھائی پیغمبر نے فرمایا تھا کل علم اس کو، ابھی تک جو جاتے تھے ان کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر پہ ہوں، لیکن کل جو جائے گا مرد، کل جو جائے گا وہ ہوگا مرد۔ تو علم سے چڑ اس لیے ہے کہ جب علم ہم اٹھاتے ہیں تو ہم تو اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے نہیں پہنچے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہم جملہ کہہ نہیں پا رہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اتنا سمجھ لیجئے گا آپ کہ ہم نے علم اٹھایا تو ہم نے تو اپنی مردانگی کا ثبوت دے دیا، اب ان کو اپنا احساس ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں نے ابھی 2 دفعہ نام ترجمہ کیا، علم عطا کیا گیا تھا، تو جب علم عطا کیا گیا تو یا علم علی اٹھائیں گے، یا علی کے بیٹا اٹھائے گا، یا علی والے اٹھائیں گے۔ اب علم ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ علم مولا نے اٹھایا بہت سی جنگوں میں، لیکن مولا علم کے ساتھ اس طریقے سے منسوب نہ ہوئے جیسے آقا ابوالفضل العباس مل گئے۔ کس انداز سے کربلا میں علم اٹھایا کہ اب جب علم نظر آتا ہے جناب عباس کا احساس، اور لفظ علمدار جناب عباس سے منسوب ہو گیا، علمدار کربلا۔ عزاداران امام مظلوم آقا ابوالفضل عباس علمدار ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی علم لگتا ہے مشک ضرور ڈالی جاتی ہے، چونکہ کل شہزادی کی شہادت تھی، لہذا 2-4 جملے شہزادی سے متعلق بھی، اور چونکہ بہرحال یوم عباس کے عنوان سے آپ منا رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، پہ تذکرہ جناب عباس بھی۔ میں عزاداروں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کی عظمت و جلالت و شجاعت کو تم جانتے ہو کہ کیا عظمت تھی جناب عباس کی؟ ایک لکیر کھینچی تھی تو کسی کی حیثیت نہ ہوئی اس کو پار کر لے۔ عزاداران امام مظلوم یہ جناب عباس کی شجاعت کا علام ہے۔ جناب عباس کو شب عاشور، ایک واقعہ جناب عباس سے منسوب، شب عاشور حبیب، زہیر ابن قین، شہید، یہ لوگ مل کے جناب عباس کو پشت خیمہ لے گئے، اور اس کے بعد جناب عباس سے کہتے ہیں عباس تم کو معلوم ہے تمہاری ولادت کے لیے کیا علی نے تمنا کی تھی؟ جناب عباس سمجھ گئے کہ ہماری شجاعت کو یہ للکار رہے ہیں۔ جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مجھے آقا سے اجازت دلوا دو، صبح نہیں ہوگی دارالارمارہ پہ حسینی پرچم لہرا دوں گا، اور یہ کہہ کر جو انگڑائی لی تو رکابیں ٹوٹ گئیں۔ عزاداران امام علم یہ جناب عباس کی شجاعت ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، نفسیاتی جملہ ہے، کسی کتاب کا پڑھا ہوا جملہ نہیں ہے، نفسیاتی جملہ۔ تم بتاؤ، تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا بھتیجا اگر تم سے مانوس ہے تو اگر اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ باپ سے نہیں مانگتا، تم سے مانگتا ہے۔ امو ہم کو یہ لا دیجئے،
अम्मू हमको ये चाहिए है, अम्मू हमें ये दरकार है। सच बताओ, अगर तुम्हारा चहीता भतीजा तुमसे कोई चीज़ ऐसी तलब कर ले जो तुम्हारी कुदरत में हो, तो तुम ये बताओ लाकर दोगे या नहीं दोगे? हर इंसान कहेगा क्यों ना ला के देंगे, हमारा चहीता है, हमारा अजीज़ है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब सकीना प्यास में बेकरार होती होंगी तो अजब नहीं सकीना अपने अम्मू के पास आती हो, ए अम्मू मुझे प्यास मारे डाल रही है, ए अम्मू मुझे पानी ला दीजिए। अज़ादारा नहीं मालूम। अब तुम बताओ कि जनाब अब्बास के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरा दिल कहता है अब्बास के आंखों से आंसू बहते होंगे। ए सकीना मुझे आका से इजाजत दिलवा दो, फुरात का रुख तुम्हारे कदमों में लाकर मोड़ दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ ज़दारान इमाम मज़लूम जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के पास आते। अज़दारान इमाम मज़लूम, एक जुमला कहने जा रहा हूँ इमाम हुसैन की गुर्बत और मज़लूमियत के ऊपर। तसव्वुर कर लेना, रोने के लिए काफ़ी है। जब जनाब अब्बास आए, कहा आका मुझको मरने की इजाज़त दीजिए। अज़दार इमाम मज़लूम ने क्या कहा? तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुमने ये जुमला सुन लिया ना? क्या इमाम हुसैन को नहीं मालूम था कि अब्बास जवाब देंगे लश्कर नहीं है? अज़ादारो, ये हुसैन की भाई से मोहब्बत थी जो इस अंदाज से चंद लम्हे रोकना चाह रही थी। जनाब अब्बास ने फरमाया आका अब जहाँ लश्कर है वहीं अलमदारी भी करूँगा। इसी असना कानों से आवाज़ टकराई, अल अतश अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास। जैसे ये जुमला सुना, हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास तुमने आवाज़ को सुना? कहा आका सुना, बच्चे प्यासे हैं। कहा जाना चाहते हो जाओ, लेकिन पहले बच्चों के लिए पानी की सबील करते जाओ। हुसैन अज़ादारा नहीं मालूम, कुछ जुमले बयान करूँगा, पूरी नहीं शहादत पढ़ना है, सिर्फ जुमले बयान करना है। आए दर खेमा के ऊपर, जैसे ही दर खेमा पे पहुँचे, सकीना मश्क लाओ, सकीना मश्क लाओ। अज़ादारो तुम बताओ क्या हुआ होगा खेमे के अंदर? अज़ादारो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही ये जुमला खेमे में गूंजा होगा, सकीना मश्क लाओ, बच्चे खुश हो गए होंगे। अम्मू पानी ले जा रहे, लेकिन ज़ैनब का दिल बैठ गया। अब्बास मैदान में जा। जज़ाकुमुल्लाह। ज़दारान इमाम मज़लूम जनाब अब्बास मश्क को लेते हैं, अलम में बांधते हैं, फरेरे को इमाम हुसैन खोलते हैं। उसमें लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने उंगली फेरी, उस पे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्बास मैदान में गए, जंग की, हमला किया, दुश्मन भाग गया, मश्क सकीना को भर लिया। मश्क सकीना चाहते थे ले जाके खेमे में पहुंचा दे। अज़ादारो अब ये तो मैदान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मैदान की बात को छोड़ रहा हूँ, मैं खेमे की बात कर रहा हूँ। अज़ादारो अब तुम लोग फैसला करके बताओ, तुम लोग फैसला करके बताओ, जब ये आवाज़ गई होगी खेमों में तस्कीरा हुआ होगा कि सकीना के चचा पानी लेने गए हैं, सकीना के चचा पानी लेने गए हैं। अज़ादारो तुम बताओ कि क्या खेमे में हुआ होगा? किसी किताब की बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बच्चे सकीना के पास आ गए होंगे। शहजादी आपके अम्मू पानी लेने गए हैं, मुझको भी दीजिएगा, मुझको भी दीजिएगा, मुझको भी। सकीना एक एक बच्चे को तसल्ली दे रही होगी, मेरा अम्मू मुझसे वादा करके गया है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। सब बच्चों को तसल्ली दी होगी। अब तुम क्यों रोते हो? अब तुम क्यों अल्लाह तश कहते हो? मेरा अम्मू आदा, देखो देखो मेरा अम्मू जा रहा है, मेरा अम्मू जा रहा है। जब अब्बास ने फरात में मश्क सकीना को भरा और पलटना शुरू किया, अब अब्बास पलट रहे हैं, सकीना ने कहा देखो मेरा अम्मू पानी लेके आ रहा है, मेरा अम्मू पानी लेके आ रहा है। ए अज़ादारो, अरे क्या आलम हुआ होगा। बस अज़ादारो, जनाब अब्बास ने
ایک نصیحت کی ہے، برابر تم سنتے ہو۔ جناب عباس نے کیا کہا ذاکروں سے؟ میری مصیبت تو بیان کر دیا کرو۔ نہیں سمجھ میں آیا تمہارے؟ نہیں احساس ہوا؟ عزادارو، کچھ جناب عباس کو ایسی اذیت ہوئی کہ کہا میری مصیبت تو بیان کر دو۔ جزاکم اللہ۔ کیا مصیبت ہے مولا آپ کی؟ آقا کیا مصیبت ہے؟ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں تمہیں احساس دلانے کے لیے۔ عزادارو، کسی کو تم دھکا دو، کوئی گرے، اس کے اگر ہاتھ ہوتے ہیں ہاتھوں سے سہارا لے لیتا ہے، ہلکا اثر ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھوں کو باندھ دو اور اس کے بعد دھکا دو، بے ساختہ گر جائے گا۔ اے عزادارو، آقا عباس دونوں ہاتھ کھلا زمین کی طرف چلے، میرے مولا پر کیا مصیبت۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، آقا ابو الفضل عباس زین سے زمین کی طرف آ گئے۔ مظلوم کربلا، مظلوم کربلا زمین پہنچے سرہانے۔ امام حسین کے سر نے، امام حسین نے عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، پھر سر زانوں پہ رکھا، بھی عباس نے ہٹا لیا۔ امام حسین نے کہا کہ عباس میری ایک تمنا پوری کر دو۔ بس 2 جملے مصائب کے بیان کروں گا۔ آپ نے گریہ کر لیا، اس غریب ماں کو آپ کے آنسو مل گئے۔ اس ماں کو اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے 2 آنسو چاہیے، 2 آنسو۔ عزاداران معلوم، جناب عباس کہتے ہیں آقا کیا آپ کی تمنا ہے؟ عزاداران معلوم، امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس جب تم پیدا ہوئے تب سے اب تک تم نے مجھ کو آقا کہا، ایک دفعہ مجھ کو بھیا کہہ کر پکارو۔ بس عزادارو، ایک دفعہ عباس نے مدینے کا رخ کیا، اماں کو آواز دی، اے مادر گرامی آپ نے منع کیا تھا، میں نے کبھی بھی آقا کو بھیا نہیں کہا، اب حکم امام آ گیا، عباس نے بھیا کہا، روح دنیا سے چلی، عباس رخصت ہو گئے۔ حسین نے کمر کو تھاما، علم بلند ہوا۔ جزاکم اللہ۔ بس عزاداران مظلوم، حسین علم کو لے، اب سکینہ بچوں کو دکھا رہی ہیں، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، اب جو حسین پہنچے تو عجب منظر سکینہ نے دیکھا، عباس کا علم تو آ گیا لیکن علمدار نہ آیا۔ کیا کہا؟ اے چچا بابا میرے چچا کہاں ہے؟ میرے چچا پانی نہیں لائے۔ اے عزادارو، ارے سکینہ نے جیسے ہی یہ جملہ کا عباس، ماتم شروع ہو گیا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، آقا حسین کے لیے سنتے ہو تم کہ حسین نے ایک حملہ ایسا کیا کہ دشمن کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ بس عزاداران امام مظلوم، مجلس مکمل ہو رہی ہے، دشمن کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ حسین نے اتنا زبردست حملہ کیسے کیا، کیا وجہ تھی جو اتنا زبردست حملہ کیا؟ بعض وجہیں لکھی گئیں، اسی میں ایک شخص، ایک مورخ وجہ لکھتا ہے کہ حسین نے حملہ اس لیے کیا، جو 5واں حملہ تھا یا 4تھا، جو سبھی حملہ تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ کوفے کی دیوار سے اس نے لکھا کہ حسین جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ گئے تھے، اب جو فرات پہ شیر کو سوتے ہوئے دیکھا، اے عزادارو، اب جو عباس حسین نے حملہ کیا دشمن کوفے کی دیواروں سے، اے عزادارو جب دشمن بھاگتا تھا تو مظلوم کربلا، اور تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو؟ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو، مجلس مکمل ہو گئی۔ امام حسین یہی جملہ کہتے آتے تھے، ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو؟ بس عزادارو، حسین جنگ میں مصروف ہیں، سر کٹ کٹ کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک سر زمین میں آتا نہیں دوسرا اڑ جاتا ہے۔ بس عزادارو، اسی اسنا آواز آ گئی، بس حسین بس
بس جیسے یہ جملہ آیا حسین تم اپنے رب سے راضی, تمہارا رب تم سے راضی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرا. اب کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے. راکب دوش رسول زین پہ نہ سنبھلا, زمین پر آ گیا. بس عزاداران مظلوم حسین زمین پر آ گئے. بس عزاداران مظلوم حسین نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے, حسین تیروں پر معلق تھے. عزادارو تم تو سنتے ہو نا حسین نے سجدہ کیا. اب یہ بتاؤ جب حسین زمین سے اوپر تھے تو سجدہ کیسے کیا؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک دفعہ ہاتھوں کو زور دیا, سینے کے تیر پیچھے نکلے, سر کو زمین میں رکھ دیا. پروردگارا تیرا شو شمر کا خنجر چلا, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین. الا ولعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلب. حضرات ایک دفعہ سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان 4 نوجوانوں کی روح کو ایصال فرما دیں جو روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا, ان 4 لڑکوں کو جو آپ ہی کے محلے کے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل